اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور جب اسلام آیا اس وقت آیا جب ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی تھی، یہاں تک کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان ظالموں کو سبق سکھایا، ان کو اپنے ظلم کا احساس ہوا اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو گئے۔ اللہ نے معاف بھی کر دیا اور کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے گروہ، تمہارے قبیلے، تمہاری قومیں، تمہاری برادریاں یہ بنائی ہیں کس مقصد کے لیے؟ لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ لیکن قبیلے کے زور پر، برادری کے بھیس پر، یا کسی اور اونچ نیچ کے طور پر عزت نہیں، عزت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ ہے مکرم، وہ ہے معزز، اس کے لیے عزت ہے، اس کے لیے اہمیت ہے، اس کے لیے مقام ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اور دنیا والوں کے بھی نزدیک۔ جب یہ سبق دے دیا گیا رب تبارک و تعالی نے، تو پھر ایک اور مقام پر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ دیکھو اگر تمہارے پاس کوئی خبر آ جائے، اس نے ایسا کیا، اس نے یوں کیا، اس نے یوں کیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں، اس پہ کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم اپنے طور پر کارروائی کرنے لگ جاؤ گے، بعد میں ہو سکتا ہے تمہیں شرمندگی اٹھانی پڑ جائے، ہم نے تو یہ سنا تھا اس وجہ سے یہ ایکشن لیا، لیکن وہ تو جب تحقیق ہوئی پتہ لگا نہیں ایسے نہیں تھا بلکہ ویسے تھا۔ تو اب نادم ہو گئے، شرمندہ ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنی اس جہالت کے پیش نظر تم کو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی، جو تم نے خود بخود اپنی طرف سے بغیر تحقیق اور ریسرچ کے کارروائی شروع کر دی۔ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، تو ہمارے پاکستان ملک کی عدالتیں بھی ہیں، عدالتوں سے رابطہ ہو، عدالتیں تحقیق کریں گی کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، ظالم نے کیا کیا، کیسے کیا، کب کیا، یہ ساری تحقیق اور ریسرچ ہوگی اور اس کے مطابق پھر فیصلے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے فرمایا کہ ندامت اٹھانے سے پہلے ذرا تحقیق اور ریسرچ کر لینا، اور بغیر اس کے خود بخود فیصلے مت کرنے لگنا۔ اور یہاں تک پھر رب تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، کلمہ پڑھ لینے والوں کو یہاں تک تاکید کر دی، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ایمان والوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں کسی وجہ سے، تو میاں اس کے درمیان صلح صفائی کراؤ، نہ کہ یہ توڑ پھوڑ کرو، راستے بند کرو اور ایک دوسرے کو نشانہ بناؤ گولیوں کا۔ نہیں، اگر کوئی آپس میں لڑ پڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاک الظالم والمظلوم، تم اپنے بھائی ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ پوچھا گیا کہ جی
مظلوم تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی کیسے مدد کی جائے؟ کہا اس کا ہاتھ ظلم سے روک لو، ظلم سے اس کو روک دو، خبردار یہ ظلم نہیں ہوا۔ اور یہ ظلم سے ہاتھ روکنے والی عدالتیں ہوا کرتی ہیں۔ میں یا آپ اگر آپس میں اس طرح کرنے لگ جائیں تو مزید قتل و غارت گری ہوگی۔ فاصلحوا بینہما، ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کرا دو۔ یہ ہے رب تبارک و تعالی کا حکم جو ہم کو دیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے پاکستان میں ہر کچھ عرصے کے بعد ابھی اس برادری نے اس برادری کے آدمی کو قتل کر دیا، اس زبان والے نے اس زبان والے آدمی کو قتل کر دیا، اس قوم والے نے دوسری قوم والے کے آدمی کو قتل کر دیا، اور پھر ایک کے قتل کی وجہ سے قوموں کی قومیں تباہ ہو رہی ہیں، برباد ہو رہی ہیں، اور پھر سینکڑوں آدمی قتل ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حکومت ہے، عدالت ہے، ہم عدالت کے اوپر چھوڑ دیں، ہاں ظالم کو روک لیں، پکڑ لیں تاکہ وہ مزید ظلم نہ کرنے پائے۔ اب عدالتیں وہاں موجود ہیں، عدالتیں جو ہیں وہ خود بخود فیصلہ کریں گی، ان کو سن کر کے ان کا جائزہ لے کر کے ساری تحقیقات کر کے۔ اگر آپ کو کچھ معلومات ہیں تو آپ عدالت میں جا کر کے گواہی دیجیے، وہاں بتائیے، آگاہ کیجیے، انشاءاللہ تعالی بہتری ہو جائے گی۔ لیکن یہ لسانی سطح کے اوپر یہ قتل و غارت گری کرنا اور تعصب کرنا اور ایک دوسرے پہ لعن طعن کرنا، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام کے مخالف ہے وہ شخص کہ جو لسانی تعصب رکھتا ہے، قومی تعصب رکھتا ہے، برادری کا تعصب رکھتا ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اس سے نکالتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تمہاری یہ برادریاں اور یہ قومیں اور یہ زبانیں جو مختلف بنائی گئی ہیں، یہ تو تعارف کے لیے کہ تم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان سکو، نہ کہ یہ کہ تعصب رکھو قومی، لسانی، علاقائی نہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر یہ پاکستان جو بنا ہے، یہ پاکستان پٹھانوں کا بھی ہے، یہ پاکستان سندھیوں کا بھی ہے، یہ پاکستان پنجابیوں کا بھی ہے، یہ پاکستان سرائکیوں کا بھی ہے۔ جتنی بھی قومیں رہنے والی ہیں پاکستان کے اندر، یہ ساری کی ساری قوموں کا پاکستان ہے۔ پاکستان ایک ہے، تو ہم کو چاہیے ہم سب ایک ہو کر کے رہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل پیرا ہو، تو انشاءاللہ تعالی یہ فتنہ گری بڑھے گی نہیں بلکہ کم ہوگی۔